کی اعتکاف جیسی عبادت آج شروع ہونی ہے، تو میں نے جمعہ والے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس عبادت کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں ہیں۔ پیارے نبی کی مستقل سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احیا سنتی فقط احیانی، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا گویا اس نے میرے دین کو زندہ کیا۔ ایک سنت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرنا لوگوں کے لیے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سنت علی الکفایہ کا ہم خیال کریں کہ ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہم کوشش کر کے اپنے معاملات کو تھوڑے دن کے لیے روک کے، اپنی ملازمتوں کو، اپنے کاروباروں کو روک کر آج اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اور اللہ سے اپنی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، ابھی اللہ سے سب کچھ مانگ بھی سکتے ہیں، اللہ عطا بھی کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیں گے جس طرح اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے درمیان دوری کی ہے۔ تو یہ ہمیں مرتبہ ملے گا قیامت والے دن۔ تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کرنی ہیں، دنیا نہ بھی آسانیاں ہوں تو دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تو ہم اس کا خصوصی خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ عبادت اللہ تعالیٰ میں توفیق دے دیں تو ہم اس عبادت کو اس کا حق ادا کرنے تک اس کو ایسے ادا کریں کہ اس کا مکمل طور پر حق بھی ادا کر سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔ کوئی مسائل اعتکاف دے ہاں جی، کسی نے پوچھنا اعتکاف ہو کے گیا؟ مسائل یہی ہیں کہ بس آدمی عصر کی نماز کے بعد اپنا بستر وغیرہ لے کر آ جائے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا کھانا وغیرہ اس کو دے کے جا سکتا ہے، سحری افطاری، اگر کوئی اور بندہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اس کا کھانا 2 وقت کا دے دے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں دے سکتا تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی گھر افطاری سحری کرنے جا سکتا ہے۔ اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ وہ قضائے حاجت کے لیے اگر مسجد میں طہارت خانے موجود نہیں ہیں تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو آج کل مسئلہ ہے کہ یہ جو موبائل پاس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی گنجائش اتنی ہے کہ اللہ کے گھر میں رہ کر پھر اس موبائل کو اس حد تک استعمال کیا جائے جہاں تک کہ اجازت ہے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اور اعتکاف ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے کہ اگر میں بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نکل جاؤں تو وہ اعتکاف میرا ٹوٹ جائے گا، اور اس اعتکاف کو جب جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ اس اعتکاف کی قضا یہ ہے کہ ایک دن پھر میں اس کی قضا کروں گا، واپس میں مسجد میں آؤں گا، ایک دن کی میں نیت یہ کروں گا اللہ جی میرے سے جو اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ جب 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے قضا کے تو پھر میں مکمل عید تک دوبارہ اسی اعتکاف میں بیٹھا رہوں گا، اور وہ میرا نفلی اعتکاف شمار ہوگا، کیونکہ میرا سنت اعتکاف تو ٹوٹ چکا تھا، اس کی میں نے قضا کی، قضا کر کر پھر مجھے اب یہ حکم ہے کہ میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کو مکمل کروں۔ تو یہ چند مسائل ہیں جس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، اور عبادت جتنی ہو سکے، اور خصوصاً جو بہترین عبادت ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ہم پھر وہ خوش نصیب بندے بنیں گے جو اللہ کے نزدیک خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، کہ 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل رات ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے۔ تلاوت کلام پاک زیادہ ہونی چاہیے، صدقہ خیرات کی کوشش کریں وہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار زیادہ ہونا چاہیے، اپنی نیند کو ایک محدود مدت تک رکھنا چاہیے کہ میں نے بس اتنا وقت سونا ہے، بقایا میں نے سارا وقت اللہ کے دین پہ اور اللہ کی باتوں کے لیے دینا۔ جب ہم اتنی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اعتکاف کو مقبول و منظور فرمائیں گے۔ کپڑے لگانا کیسا ہے؟ کپڑے لگانا لگا سکتے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے لگا سکتے ہیں کہ وہ کپڑا لگانے کا مقصد جو مین یہ ہے کہ آدمی الگ تھلگ ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ عبادت تو ویسے بھی مسجد میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک معتکف بندہ جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، اس طرح اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ وہ ہر چیز کو دنیاوی کو بھول جائے، تو وہ یکسوئی کے لیے اور اپنے آپ کو الگ کر کر مزید زیادہ عبادت کا شوق پالنے کے لیے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ کپڑا لگا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوگا کپڑا لگا لیا تو اندر پھر جناب بجائے قرآن پڑھنے کے، بجائے ذکر اذکار کرنے کے کسی اور کام میں مشغول ہیں۔ اگر موبائل پاس رکھا ہوا تو پھر اس میں تو وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ باہر لگا سکتے ہیں کپڑا، اس کی اجازت ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے۔
نہانا گرمی کی وجہ نہ نہا بلا عذر تو نہیں نہا سکتے، غسل واجب ہو تو نہانا بہت ضروری ہے، نہا سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے گرمی مطلب اتنی اگر شدید حالت بہت زیادہ خراب ہو تو پھر سر کو دھو سکتے ہیں، اور روزانہ روزانہ نہانے سے بچنا ہی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی شرعاً جو ہے نا جا کر اجازت مل جاتی ہے کہ ہم نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر اگر ہمارا ایمان جس قدر کمزور ہے، ہم تو پھر جب ہمیں ایک بہانہ مل جاتا ہے پھر ہم اس کو کاروباری بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، مطلب کبھی کبھار بلا عذر اگر نہانا پڑے تو ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، نہانا سنت ہے تو سنت کے طریقے سے آدمی نہا لے، نہا کر جمعہ کی نماز کو ادا کر لے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ ہاں یہ نہیں کہ پھر اگر گرمی ہے تو پھر ہر گھنٹے بعد ہی آدمی نہانے کو جس ہے۔ طرح ہمارے غسل خانے ہیں جی جی اس میں نہانا جائز؟ ہاں جی ٹھیک ہے، نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک صاف برتن رکھ لیں، اس میں مگ رکھ لیں، اگر ٹوٹی وغیرہ کا صاف پانی لے کر تو اس میں نہا سکتے ہیں، بس جی ٹھیک، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ورحمۃ اللہ ذالک رب الشاہدین الشاکرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک نستغفرک ونتوب الیک نغفر لنا ذنوبنا كلها نغفر لنا خطايانا كلها نغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات خصوصا بأبي اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها برحمتك نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وقلبا سليما ولسانا صادقا وشفاء كاملا عاجلا وعملا متقبلا برحمتك ربنا تقبل منا كل عملك برحمتك ربنا تقبل منا كل عبادتك برحمتك ربنا تقبل منا كل صلاتك برحمتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم